دوستو السلام علیکم۔ میں آپ سب کے لیے ایک واقعہ لے کر آیا ہوں جو کہ واقعہ بہت ہی اچھا ہے اور بہت ہی نالجفل ہے۔ اس واقعے سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ یہ واقعہ بہت لمبی ہے لیکن میں زیادہ آپ کا ٹائم خراب نہ کروں گا۔ میں آپ کو بس شارٹ کٹ میں بتانے والا ہوں کہ واقعہ کیا ہے۔ ایک زمانے میں ایک شخص جو ہے ایک مسجد میں رہا کرتے تھے۔ وہ مسجد کی صاف صفائی کرتے اور مسجد میں پانچوں وقت کی نماز پڑھتے تھے۔ لوگ ان سے بہت خوش ہوا کرتے تھے کیونکہ وہ بہت نیک تھا، اور ان کی غریبی سے سب واقف تھے کیونکہ نہ ان کا کوئی گھر تھا، نہ ان کا کوئی پریوار تھا، نہ ماں، نہ باپ، نہ بھائی، نہ بہن، کوئی نہیں تھا۔ تو سب لوگ جو ایک ایک ٹائم کھانا ان کو لا کر کے دے دیا کرتے تھے، اور وہ پانچوں وقت کی نماز قضا نہیں کرتا تھا، اینی ٹائم پڑھتا تھا۔ خیر، ایک دفعہ کی بات ہے کہ امام صاحب کہنے لگے کہ فضل بخش کیا تم شادی کرو گے؟ تو فضل بخش کہنے لگے کہ بھلا مجھ غریب سے کون شادی کرے گا؟ نہ ہمارے پاس بھائی ہے، نہ بہن ہے، نہ خاندان ہے، نہ پیسہ ہے، نہ گھر ہے۔ تو کہا کہ تم اس کی ٹینشن مت لو، تم بس ایک کرائے کا روم دیکھ لو، باقی ذمہ داری میری ہے۔ تم کو گھر کا کرایہ بھی دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ باقی میرے دور کے رشتہ دار کی ایک لڑکی ہے جو کہ بیوہ ہے، کہ تم اسے شادی کرنا چاہو گے؟ تو فضل بخش نے کہا کہ میں تیار ہوں، مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے، بٹ ان سے ایک دفعہ پوچھ لیں۔ تو خیر، یہ سب ہونے کے بعد جو ہے ان کا نکاح کرا دیا گیا، اور جو کرایہ کا گھر تھا اس گھر میں ان کو رخصت کر دیا گیا۔ اور ان کے بعد جو ہے یہ فضل بخش جو ہے کام کی تلاش میں کہیں چلے گئے۔ ایک اللہ والے تھے جو کہ کھانا بنایا کرتے تھے اور لوگوں میں تسکین کیا کرتے تھے، تو ان کو ایک کام کی ضرورت تھی تو وہ وہاں پر گئے۔ ان کے بعد فضل بخش ہی جو ہے کھانا بناتے تھے اور اس کو تسکین کرتے تھے۔ اللہ والے اس کے بدلے ان کو پیسے دیا کرتے تھے۔ یہ سلسلہ جو ہے سالوں بھر چلتا رہا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فضل بخش کو ایک بیٹی سے نوازا۔ اس کے بعد جو ہے جو ان کی بیوی تھی ان کو خواہش ہوا کہ انشاءاللہ اگلی دفعہ جو ہے بیٹا ہوگا، تاکہ ایک بھائی مطلب ایک بہن کا بھی بھائی ہونا چاہیے۔ دوسری دفعہ بھی جو ہے اللہ تعالیٰ نے بیٹی سے نوازا۔ انہوں نے کہا کہ آپ اللہ والے سے بولیں کہ ہمارے حق میں دعا کریں۔ تو فضل بخش جا کر کے اللہ والے سے کہیں کہ ہم کو دوسری دفعہ بھی بیٹی ہوا ہے، آپ دعا کر دیں۔ خیر، اللہ تعالیٰ نے تیسری دفعہ بھی بیٹی دیا، چوتھی دفعہ بھی بیٹی دیا، اس کے بعد پانچویں دفعہ بھی بیٹی دیا۔ اب لڑکی بہت پریشان ہو گئی، ان کی جو بیوی تھی بہت پریشان ہوئی، بہت روتی تھی، کہتی کہ یا اللہ ہم آپ کی نعمت سے ناشکر نہیں ہے، لیکن ایک بیٹا بھی ہونا چاہیے۔ اس کے بعد جو فضل بخش تھا وہ بھی بہت پریشان تھا، اللہ تعالیٰ سے بہت گڑ گڑا کے دعا مانگ رہے تھے کہ اللہ، بیٹی اللہ کی مطلب بیٹی رحمت ہوتی ہے، میں اس بات سے واقف ہوں، لیکن باپ کا ایک سایہ ہوتا ہے بیٹا، مطلب بیٹا یہ کندھا ہوتا ہے، تو مجھے بھی ایک بیٹا چاہیے۔ مطلب بہت دعا کر رہے تھے، بہت دعا کر رہے تھے۔ اس کے بعد جو ہے وہ اللہ والے کے پاس گیا اور بولے کہ آپ کے پاس اتنا بھیڑ ہوتا ہے، سب دعا کرانے آتے ہیں، کیا سب کی دعا پورا ہوتا ہے؟ تو اللہ والے نے کہا کہ ہاں پورا ہوتا ہے، تبھی تو لوگ اتنے سارے بھرے رہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ پھر میں آپ کے پاس 10 سال سے کام کر رہا ہوں، تو پھر میری بھی ایک تمنا ہے کہ مجھے ایک بیٹا ہو جائے، تو پھر میرا دعا کیوں نہیں قبول ہوتا ہے؟ تو اللہ والے کہنے لگے کہ ٹھیک ہے، ایک کام کرو، دعا قبول ہوگا، بس تم کو ایک کام کرنا ہوگا۔ تو فضل بخش نے کہا کہ ٹھیک ہے، بتائیں کون سا کام ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ایک جنگل میں چلے جاؤ، جہاں پہ کوئی آتا جاتا نہ ہو، وہاں پہ ایک کھڈا کھود لو۔ کھڈا کھودنے کے بعد تم ہر گھر کے پاس جاؤ، ہر گھر کے دروازے پہ جاؤ اور کہو کہ قرآن شریف جو ردی ہو چکا ہے، خراب ہو چکا ہے، جو لوگ اس کو کہیں بھی پھینک دیتے ہیں، کسی بھی نالے میں، تالاب میں، جہاں پہ لوگ جاتے ہیں، گندے کپڑے دھوتے ہیں، لوگ نہاتے ہیں، قرآن شریف کی بے رحمتی ہوتی ہے، لوگ جہاں تہاں پھینک دیتے ہیں۔ تو ایک کام کرو، تم جاؤ ہر گھر میں، جس گھر میں ویسا قرآن شریف ہو یا کوئی بھی ایسی عربی کتاب ہو، تم اس کو اٹھاؤ اور اس گڈھے میں جا کے رکھ دیا کرو۔ اس سے کیا ہوگا کہ یہ بات تو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف کا ذمہ اپنے پہ خود لیا ہے، لیکن اس کی حفاظت بھی تم کرو۔ تو وہ ایسے ہی کرتے 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 1 سال جب پڑ گیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں 2 بیٹے سے نوازا، مطلب کہ سات بیٹی ہو چکی تھی، یہ جو 8ویں دفعہ جو ہوا تو 2 بیٹا ہوا۔ وہ دورے دورے بہت خوش ہوئے اور دورے دورے جو ہے
بھائی اللہ والے کے پاس گئے اور ان کے قدموں میں جا کر رونے لگے. تو اللہ والے ڈر گئے کہ ارے ان کو ایسا تو نہیں واپس بیٹی ہوا. اتنا سوچ ہی رہے تھے کہ وہ بولنے لگا کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مجھے 2 بیٹا ہوا ہے. میں نے ایک کا نام جو ہے قسیم اور دوسرے کا نام اسیم رکھا ہے. خیر اس کے بعد جو وہ اپنے گھر جاتے ہیں، ان کی بیوی بہت خوش ہوتی ہے، یہ بھی بہت خوش ہوتے ہیں. تو یہ اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ آج میں بہت خوش ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ نعمت دیا ہے کہ میں بتا نہیں سکتا. میں خوشی کا میرا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، تو میں اس لیے کچھ انوکھا چیز میں سب کو دینا چاہتا ہوں. تو ان کی بیوی بول رہی تھی کہ آخر انوکھا چیز کیا دینے والے، آخر ایسا کیا ہے جو انوکھا ہے؟ تو فضل بخش کہنے لگے کہ میں نے اتنا دعا کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول بھی کیا، تو میں چاہتا ہوں کہ میں قرآن شریف ہدیہ لے کر کے میں سب کو بانٹوں، ہر گھر میں جا کے دوں. تو ان کی وائف بولتی ہے کہ ہاں یہ تو بہت اچھی بات ہے، آپ ہر گھر میں دیجیے، اسے تو بہت خوشی کی بات ہے. پھر وہ ایسے ہی کرتے ہیں اور پورے محلے میں قرآن شریف بانٹ دیتے ہیں. محلے والے بہت خوش ہوتے ہیں. اس کے بعد کچھ عرصوں بعد جو ہے اس میں سے ایک بیٹا جو ہے جو قاسم ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ابا میں باہر جانا چاہتا ہوں. تو افضل جو فضل بخش تھا وہ کہنے لگا کہ بیٹا میں نے اتنا دعا کیا ہے تمہارے لیے، اور تم ہمیں چھوڑ کے جانا چاہتے ہو؟ نہیں، میں تمہیں نہیں جانے دوں گا. تم یہیں رہو، کماؤ، میرے لیے بس اتنا ہی کافی ہے. تو انہوں نے کہا کہ ابو جان یہاں پہ تو عاصم بھائی ہے نا، میں جاتا ہوں تاکہ اپنے گھر کا جو غریبی ہے تھوڑا کم ہو جائے، کچھ پیسے آنے لگیں گے، اچھا رہے گا. ہماری بہن بھی یہاں پہ ہیں اور بھائی بھی ایک ہیں، میں جاتا ہوں. تو فضل بخش نے اجازت دے دی اور وہ جانے کی تیاری کر کے جو ہے وہ باہر چلے گئے. باہر جانے کے بعد جو ہے وہ ایک کمپنی تھا، کسی چیز کا کمپنی تھا. وہ اس کمپنی میں جو ہے نا بہت رول ریگولیشن تھا. اس میں نان مسلم بہت زیادہ تھے، بہت زیادہ. تو جب یہ وہاں گئے تو CCTV کیمرہ جو ہے نا پوری کمپنی میں لگا ہوا تھا. تو یہ گئے تو یہ 5 وقت کی نماز پڑھتے تھے. تو جو اس میں کا باس تھا اس کو معلوم پڑ گیا کہ یہ کام چھوڑ کر کے جو ہے چلا جاتا ہے باہر نماز پڑھنے کے لیے. تو ان کو آئے اور چتاپنی دیا کہ دیکھو تم کام چھوڑ کے نماز پڑھنے نہیں جا سکتے ہو، اگر تم جاؤ گے تو اچھا نہیں ہوگا. خیر یہ نماز پڑھتے رہ گئے اور کمپنی میں جتنے بھی لوگ تھے سب کو دعوت دیتے تھے، اور صبح صبح جو ہے قرآن شریف بھی پڑھتے تھے. تو ان کی جتنے بھی جو لوگ تھے مسلمان اس کمپنی میں، سب کو اچھا لگتا تھا اور سب جو ہے اس سے خوش ہو کر کے اس کے پاس آتے تھے اور باتیں کرتے تھے. ایسی سلسلہ چلتا رہا. تو جو بھی مسلم لوگ تھے سب اس کے ساتھ نماز پڑھنے جایا کرتے تھے. ایک دن جو اس کا باس تھا وہ CCTV کیمرہ میں دیکھ لیا کہ اذان ہوتا ہے اور قاسم کے ساتھ سب لوگ چلے جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے. تو یہ تو رول ریگولیشن یہ خراب ہے، یہ تو سب کو بہکا رہا ہے. تو انہوں نے سب کو چتاپنی دیا کہ دیکھو اگر تم اب سے جاؤ گے تو میں تم سب کا آدھی سیلری جو ہے کاٹ لوں گا. بٹ ان سب باتوں کا قاسم کو کوئی فرق نہیں پڑا. انہوں نے ایسے ہی کیا جیسے وہ کرتے تھے، ایسے ہی سلسلہ چلتا رہا. تو باس نے کہا کہ اب اس کی سیلری آدھا کرنا پڑے گا. قاسم کا ساتھ دینے لگے. مطلب جو الٹا باس نے چلایا اس کا الٹا ہو گیا، مطلب کہ اور نماز پڑھنے نہیں جانا چاہیے تھا، الٹی نماز پڑھنے جانے لگے سب لوگ، سمجھے. تو لاسٹ میں دن کیا ہوا کہ سیلری کاٹنے کے بعد بھی سب لوگ قاسم کی ہی بات ماننے لگے اور قاسم کے ساتھ نماز پڑھنے لگے. ایک دن کیا ہوا کہ اس کا جو باس تھا وہ دیکھا کہ ارے جتنے بھی لوگ ہیں سب نماز پڑھنے چلے جاتے ہیں، سب لگتا ہے باس قاسمی ہو گیا ہے، تو اس کا کچھ کرنا پڑے گا. یہ آئے ایک دن صبح صبح جو ہے قاسم قرآن شریف پڑھ رہا تھا. جب پڑھ رہا تھا تو وہ باس آیا اور منہ پہ جو ہے لات سے مارا اور گرا دیا. اور گرانے کے بعد جو ہے قرآن شریف کو اٹھایا اور پھینک دیا سائڈ میں. اس کے بعد اس کو بہت مارا. بہت مارنے کے بعد جو ہے کیا کیا کہ قاسم کو جو ہے نا ایک لوہے کے پنجرا ہوتا ہے اس میں ڈال دیا اور قرآن شریف ہو گیا جلانے کے لیے کہ دیکھتا ہوں کہ تیرا اللہ کیسے بچاتا ہے قرآن شریف کو اور تیرے کو.
انہوں نے قرآن شریف کو جلانے کے لیے ایسے کچھ جا رہا تھا، اس کے بعد اچانک اس کا کال آ گیا کہیں ایمرجنسی کا، تو وہ اس کو چھوڑ کر کے جو ہے اپنا گاڑی میں چل دیا۔ جیسے وہ گاڑی میں چلا تو اس کی طبیعت جو ہے اچانک خراب ہونے لگا، اور اتنا خراب ہونے لگا کہ سانس لینے میں پرابلم ہو گیا، مطلب بہت زیادہ طبیعت خراب ہو گئی۔ وہ ہاسپٹل میں گیا تو ڈاکٹر نے بہت چیک کیا، لیکن اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا، کوئی بیماری کا پتہ نہیں چلا۔ حالت اتنا بیکار ہو گیا کہ جو چمڑے ہیں اپنے آپ پھٹنے لگا۔ تو ڈاکٹر اس بات سے بہت پریشان ہو گیا، آخر مسئلہ کیا ہے۔ جب پتہ کیا گیا تو معلوم پڑا ڈاکٹر کو کہ ایسا ایسا واقعہ ہے، تو انہوں نے کہا کہ آپ توبہ استغفار کریں، اللہ سے معافی مانگیں۔ نان مسلم تھا تو انہوں نے کہا کہ ہم معافی کیوں مانگیں، مطلب اس ٹائم میں تھوڑا بول سکتا تھا، تو بولا ہم معافی کیوں مانگیں، لیکن پھر بھی جو ہے انہوں نے کچھ نہیں کیا، اور اس کا حالت اتنا بیکار ہو گیا کہ ڈاکٹر بھی وہاں سے دور ہونے لگے، کیونکہ ان کے جسم سے بدبو بھی آنے لگا تھا۔ ایسا کرتے کرتے وہ کیا بولا کہ ڈاکٹر کو کہ مجھے ایک زہر کا انجیکشن دے دو، مجھ سے اب برداشت نہیں ہوتا ہے۔ اتنی تکلیف ہوئی کہ کیا بتائیں، لاسٹ میں وہ مر گیا۔ جب یہ سارا ماجرا جو ہے باس کے فیملی کو پتہ چلا کہ ایسا ایسا واقعہ ہوا، تو انہوں نے قاسم کو اپنے گھر پہ بلایا اور ان سے سارا واقعہ سننے کے بعد جو اس کی پوری فیملی مسلمان بن گئے، اور قاسم کو اس کمپنی کا جو ہے باس بنا دیا گیا، مطلب آنر بنا دیا گیا۔ اس کے بعد پھر قاسم اپنے ابو کے پاس جاتا ہے، اور الحمدللہ سب بہن کا جو شادی جو ہے اچھے گھر میں ہو جاتا ہے۔ تو یہی رہا، مطلب کہ قرآن شریف کا ذمہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے خود اٹھایا ہے، سمجھے؟ تو قرآن شریف کو نقصان کوئی کیسے پہنچا سکتا ہے؟ اسی لیے خاص کر کے دھیان رکھیں کہ اگر قرآن شریف اپنے گھر میں یا کہیں بھی اگر آپ کو دکھے تو اس کو بہت ہی عزت کے ساتھ اس کو ایسی جگہ پہ رکھ دیں جہاں پہ اس کی بے حرمتی نہ ہو۔